السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسے عظیم سپوت، عظیم فاتح، عظیم عالم اسلام کے سپاہی، عظیم سپہ سالار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور تاریخ ساز فاتح، جن کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار تھا۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ایک عظیم سپہ سالار اور عظیم جرنیل تھے۔ ان کی کنیت ابو سلیمان اور ابو الولید اور لقب سیف اللہ تھی۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے بڑے محنتی، جفاکش اور سخت گوش تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکہ کے امیر ترین آدمی تھے۔ انہوں نے خوشحالی کی زندگی اور ناز و نعمت کے ساتھ پرورش پائی تھی، لیکن انہوں نے راحت و آرام کی زندگی کی بجائے ہمت و جوامردگی کی حیات دوام کو ترجیح دی، اور یوں خالد نے سیف اللہ کی حیثیت سے شہرت عام اور بقائے دوام حاصل کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ساتھی پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کی والدہ لبابت بنت الحارث تھی، جو ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث اور لبابہ بنت القبرہ والدہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ہمشیرہ تھی۔ ان کے والد ابو الولید بن مغیرہ قریش کے شرفاء اور سرداروں میں سے تھے اور مکے کے بڑے مالدار انسان تھے۔ قریش انہیں انصاف پسند اور ولید یکتا کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کا قبیلہ شرافت و خوشحالی کے علاوہ شجاعت و جنگجو میں بھی ممتاز تھا۔ قبیلہ قریش کے مذہبی قیادت بنو ہاشم کے ہاتھ میں تھی، سپاہی قیادت بنو امیہ کے ہاتھ میں، اور عسکری قیادت حضرت خالد بن ولید کے قبیلہ بنو مخزوم کے پاس تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو یہ چیز ورثے میں ملی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بھائی تھے، لیکن ان سب میں جو مرتبہ انہیں نصیب ہوا وہ ان کے کسی دوسرے بھائی کو میسر نہ آ سکا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی لبابہ ام المؤمنین حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ یہ بہادری اور فن سپہ گری اور تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام میں سے ایک خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے باپ ولید کی اسلام دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے لڑائیوں میں کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ناگہاں ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 628 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام قبول کیا اور پہلے واقعات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگیں لڑنے کا اعلان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے 3 ماہ بعد آپ مدینہ منورہ میں دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل آپ مسلمانوں کے خلاف کئی معرکوں میں حصہ لے چکے تھے۔ جنگ احد میں جنگ کا نقشہ بدلنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار تھا۔ اسلام کے دامن کو پکڑنے کے بعد آپ نے بہت سے معرکوں میں حصہ لیا۔ 630 عیسوی میں مکہ فتح کے موقع پر مسلمان فوج جو 4 حصوں میں تقسیم تھی، ان میں سے ایک حصے کی قیادت حضرت خالد بن ولید کے ذمہ تھی۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 سپاہیوں کو اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث کی قیادت میں شام کے علاقے بلقا کی طرف روانہ کیا۔
تاکہ وہاں کے والی بصرہ شرجیل، جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت حارث بن عمیر کو شہید کر دیا تھا، کو سبق سکھایا جائے۔ تاریخ میں یہ جنگ موتا کے نام سے مشہور ہے، جب اسلامی فوج کی شرجیل کے فوجیوں سے آمنا سامنا ہوا، جو تعداد میں 1 لاکھ سے زائد تھے۔ جنگ میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر کمان حضرت جعفر تیار کو ملی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کمان سنبھالی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخری کمان حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آئی تو وہ اس بے جگری سے لڑے کہ دوران جنگ ان کی 9 تلواریں ٹوٹی۔ یوں لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو بچا کر مدینہ منورہ واپس لے آئے۔ تلواریں ٹوٹنے کی بات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال نے فرمایا، سوچا بھی ہے اے مرد مسلماں کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز یا حیدر کرار۔ اس کے علاوہ دمشق کے علاوہ ایران، عراق اور پھر رومیوں کے خلاف آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار کی وہ سنہرے حروف میں لکھی گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ قذاب کے ساتھ ایک خونریز جنگ کے بعد فتح حاصل کی تھی۔ مسلمہ قذاب نے اپنے 40,000 پیروکار میدان میں اتارے، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہ کر سکے اور اکثریت کو جہنم واصل ہوئی۔ کچھ بھاگ گئے، مسلمہ ویشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا۔ مسلمہ قذاب کی مہم سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عراق کی مہم پر بھیجا۔ عراق میں اس زمانے میں ایران کے زیر انتظام تھا۔ حضرت خالد بن ولید